عرب میں بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا آج۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عرب میں بیواؤں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ہم جب بھی تاریخ پڑھتے ہیں عرب کی تو اس میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ خواتین کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سرے سے کوئی حقوق نہیں تھے تو بے جانا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی حقوق نہیں تھے ان کے لیے کوئی ترتیب نہیں تھی ان کے رائٹس کی یا ان کی پریویلیجز کی یا ان کی رسپیکٹ کی یا ان کے آنر کی، ان کی ڈگنیٹی کی ذرا بھی خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ جانوروں سے بھی بدتر طریقے سے ان کو رکھا جاتا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں مدینہ طیبہ میں، اور آ کر انہوں نے کہا کہ میری بیٹی چونکہ بیوہ ہو گئی ہے اور آپ نے 4 مہینے 10 دنوں کی عدت بیوہ کے لیے مقرر کی ہے، تو اس کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، ہم چاہتے ہیں وہ سرما لگائے، وہ باہر جائے، گھومے پھرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ریئلائز کروایا اس خاتون کو کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم لوگ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب آپ لوگ یعنی خواتین بیوہ ہو جاتی تھی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ نے وہاں پر آئیڈینٹیفیکیشن ہی کے طور پر سمپل ایک بات فرمائی تھی، فرمایا کہ وہ جانوروں کے گوبر اٹھائے پھرتی تھی۔ اب اس کی تفسیر کے سلسلے میں جب حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، اور یہ بخاری شریف کی باب الطلاق حدیث نمبر 82 یا 83 بھی بعض جگہوں پہ آتی ہے، 83 باب الطلاق کی حدیث نمبر 82 اور 83، اور اگر اس کو ہم ترتیب میں سمپل جس طرح سیریل نمبر کے حساب سے دیکھیں تو یہ 5195 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی۔ مسلم شریف میں بھی یہ موجود ہے، دیگر سیاہ ستہ میں بھی ہیں یہ کتابیں، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس کے بارے میں یہ ہے ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین جس وقت کوئی ان کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو ان کے لواحقین یا گھر والے یا عزیز و اقارب انہیں اچھوت سمجھا کرتے تھے۔ ان خواتین کو جن کا خاوند فوت ہو جاتا تھا 1 سال کے لیے ایک بالکل تنگ و تاریک کوٹھلی میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس کو پھٹے پرانے کپڑے اسے ملتے تھے اور وہی ایک جوڑا ملتا تھا پورے سال بھر کے لیے، پورے سال کے لیے، اور وہ بھی پھٹا پرانا ملا کرتا تھا۔ اسی کوٹھلی کے اندر اس نے رہنا ہے، اسی کے اندر اسے کھانا، باہر سے کچھ کھجوریں یا اس طرح کی چیزیں پھینک دیا کرتے تھے، اس کو دے دی جاتی تھیں، وہ انہی میں گزارا کرتی تھی، اور اسی کوٹھلی کے اندر اس نے رات دن 24 گھنٹے گزارنے، باہر نہیں نکلا کرتی تھی، نکل سکتی ہی نہیں تھی، اس کے اوپر پابندی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ انسانی زندگی کے ساتھ فطرت کے اصولوں کے مطابق بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں جو اس نے ایکسکریشن کرنی ہے، بول و براز ہے، دیگر چیزیں، اسی کوٹھلی کے اندر سب کچھ ہوتا تھا، چھوٹی سی کوٹھلی کے اندر اس کے لیے وہی کھانا، وہی اس کے سارے معاملات ہوتے تھے۔ نہانا دھونا اس کے اوپر پابندی تھی، وہ نہا دھو بھی نہیں سکتی۔ اس کو اس کے علاوہ یعنی یہ کھانا پینا اور نہانا دھونا، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے اس کے جس طرح میں نے عرض کیا، خوشبو لگانا اس کے لیے مکمل طور پر پابندی تھی، وہ لگا ہی نہیں سکتی خوشبو، کسی اور سے کلام تک نہیں کیا جاتا تھا اس سے۔ دیگر کوئی اور لوگ معیوب سمجھتے تھے کہ اس سے کوئی کلام کیا جائے، کوئی گفتگو کی جائے، گھر والے بھی الگ تھلگ رہا کرتے تھے۔ 1 سال پورا ہونے کے بعد اس خاتون کو 3-4 قسم کے جانوروں میں سے کوئی ایک جانور یا سارے اکٹھے اس کے سامنے لائے جاتے تھے، گدھا، کتا یا بکری یا پھر کوئی پرندہ، کوئی بھی پرندہ اس کے سامنے لایا جاتا تھا، اور وہ اس پرندے یا اس بکری یا اس گدھے یا کتے کے اوپر ہاتھ پھیرتی تھی، اس طرح اپنا اس کے جسم کے اوپر سر سے لے کر پیچھے تک ہاتھ پھیرتی تھی، اور یہ متواتر کئی بار اس طرح ہاتھ پھیرتی تھی، پھر چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کو ریلیز کر دیا جاتا تھا۔ اور وہ اگر مر جاتے تھے، ایک روایت میں ہے کہ وہ اگر مر جاتے تھے تو اس کی عدت ختم ہو گئی، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی مر گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی، اور اگر وہ مرا نہ تو بھی اس کی عدت جاری ہے، پھر اس کے بعد لایا جاتا تھا، پھر ہاتھ پھیرتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ عموماً چونکہ پورے سال بھر وہ اسی طرح متعفن زدہ ماحول میں اس کا رہنا اور اپنے جسم کے ساتھ اس کی ساری جہاں پر ناپاکیاں ہی ہوتی تھیں، تو اس صورتحال میں
وہ جس جانور کے اوپر ہاتھ رکھ کر پہنتی تھی وہ مر ہی جایا کرتا تھا، وہ مر ہی جایا کرتا تھا۔ جب وہ مر جاتا تھا تو مر جانے کے بعد پھر کیا ہوتا تھا کہ پھر اسے کہا جاتا تھا کہ اب تم جانوروں کے گوبر ہے یہ وہاں پر اسے، یعنی پورے سال کے لیے ایک روایت میں ہے کہ وہاں پر ایک ڈھیر لگا کرتا تھا، اکٹھا کیا کرتے تھے، اس کے لیے ہوتا تھا کہ اٹھا کر یہ دور تک پھینک دی جائے گی۔ وہ اس سے جانوروں کو، کتوں کو، ان کو بھی مارتی تھی، کیونکہ اونٹ اور بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو اس لیے وہ آسانی سے اس طرح پھینک جاتی ہے۔ اور کچھ ایسا تھا کہ وہ جانوروں کے گوبر اور ڈنگ وغیرہ جتنے ہیں یا مینگنیاں ہیں ان کو پھینکنا اس کی ڈیوٹی لگ جایا کرتی تھی۔ جب یہ مکمل ہو جاتا تھا یہ عمل تو پھر لوگ خود اپنے طور پر فیصلہ کرتے تھے اس کی ڈکلریشن کے لیے، تو اٹ ٹیک اباؤٹ 1 سال 3-4 مہینے 2-3 مہینے یہ آسانی سے لگ جایا کرتے تھے۔ پھر اس کو کہا جاتا تھا کہ ہاں اب تمہاری عدت پوری ہوئی ہے، پھر وہ نہاتی تھی، دھوتی تھی، صاف ستھری ہوتی تھی، کپڑے پہنتی تھی، پھر نئے خامند کے لیے اس کو تیار کیا جاتا تھا۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کام صرف ان خواتین کے لیے ہوتا تھا جن کی عمر شادی کی ہوتی تھی۔ 60 سال کے اوپر کی خواتین کے لیے اگر ان کا ارادہ شادی نہیں کرنے کا تھا تو تب ان کے لیے یہ سارا معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور اسی چیز کو اب بھی ہماری شریعت میں مد نظر رکھا جاتا ہے کہ وہ عورت جو 60 سال کے اوپر کی ہے، وہ بیوہ ہو گئی ہے اگر، اور اس کا ارادہ دوسری شادی کرنے کا نہیں ہے تو اس عورت کے لیے پھر عدت بھی نہیں ہے، وہ عدت نہ رکھے۔ تو یہ وہ طریقہ تھا جو عربوں کے ساتھ ہوتا تھا۔